تکلیف ہوتی ہے بولتے ٹائم پہ کہ آج قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ آخرت آخرت آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کو آخرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار آخرت کا ذکر قرآن نازل جب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، سب سے پہلے 8 سال تک آخرت کی آیتیں نازل ہوئی تاکہ ان لوگ کے یقین پکے کر لو۔ وہ یقین ہماری زندگیوں میں نظر آتا، یقین نظر آتا، ہمارے رد عمل، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ ہمارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر لینے والے کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے والا کچھ کیا ہے، سمجھیے، اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا قانون، تیرا نظام ہم کو پسند نہیں ہے، لاکھ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہمارا رویہ، ہمارا عمل یہی کہہ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ ہم کو تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کچھ حق بھی ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو مانا جائے۔ اب جو لفظ میں بولوں گی اس کے معنی میں مطلب میں غور کرو۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے راستے کی سمجھ۔ نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ جوڑنا۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی، ثبوت۔ اچھی طرح سے سمجھیے۔ چیلنج کا مطلب ہے دعویٰ۔ بات کو سمجھیے۔ کیا ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کرے؟ کیا ہم نے قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ کیا ہم قرآن کے جڑنے سے جڑے؟ کیا سیدھے راستے کی سمجھ سے سیدھی سمجھ حاصل کرے؟ اس کی آیاتوں میں غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں، اس کی نشانی، اس کا ثبوت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو میری نصیحت سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا، کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ بندہ حسرت سے پوچھے گا، اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ تو جواب سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے دنیا میں رہنے کے باوجود میری اتنی نشانیاں